شہزادی کو پکارا گیا قیدن قیدن، یہ لقب دوسرا کوفے سے ملا زینب کو، یہ لقب دوسرا کوفے سے ملا زینب کو، نوک نیزہ سے گرا جاتا ہے شبیر کا سر، نوک نیزہ سے گرا جاتا ہے شبیر کا سر، کوئی پتھر تو نہیں آ کے لگا زینب کو، نام زینب کا لئی لیتے ہیں بازاروں میں، نام زینب کا لئی لیتے ہیں بازاروں میں، دیکھ کر روتی ہے غازی کی وفا زینب کو، دیکھ کر روتی ہے غازی کی وفا زینب کو، نام زینب کا لئی لیتے ہیں بازاروں میں، دیکھ کر روتی ہے غازی کی وفا زینب کو، کربلا ہونے میں کب وقت لگا ہے اتنا، کربلا ہونے میں کب وقت لگا ہے اتنا، جتنا بازار سے گزرنے میں لگا زینب کو، کربلا ہونے میں کب وقت لگا ہے اتنا، جتنا بازار سے گزرنے میں لگا زینب کو، دیکھتی رہ گئی شبیر پہ چلتا خنجر، دیکھتی رہ گئی شبیر پہ چلتا خنجر، دیکھتا رہ گیا مقتل میں خدا زینب کو، دیکھتی رہ گئی شبیر پہ چلتا خنجر، دیکھتا رہ گیا مقتل میں خدا زینب کو، کم نہ تھا موت سے بازار میں آنا اکبر، کم نہ تھا موت سے بازار میں آنا اکبر، پھر بھی عابد کے لیے جینا پڑا زینب کو، سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا آئے حسین، اے سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا آئے حسین، ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا آئے حسین، ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا آئے حسین، علی اکبر نے تیرے سامنے بچھی کھائی، قتل اصغر تیرے ہاتھوں کا ہوا آئے حسین، قتل اصغر ہوا کہتے نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا، زخمی تیرا تیروں پر رہا آئے حسین، گھوڑے دوڑائے لعینوں نے تیرے لاشے پر، جیسے تو ستے پیغمبر ہی نہ تھا اے حسین، جیسے تو سبتے پیغمبر ہی نہ تھا اے حسین، جل گئے خیمے چنی
چادریں سامان لٹا آج تیرے ہوئی ہم پر یہ جفا اے حسین کہتے جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک رات کو آتی ہے کانوں میں صدا اے حسین اے سلام اس کا جو کہتی تھی صدا اے حسین فاتحہ جب اربعین کو آئے حرم قتلگاہ میں تاریک آسمانوں زمین کی نگاہ میں پہنا تا شکل کعبہ لباس سیاہ میں کیسو کھلے تے سو گے شہید الہ میں روئی جو شہزادی مونڈھا پڈا ان کے لاش حسین رہ گئی بس کانپ کے لاش حسین رہ گئی بس کانپ کے یوں خاک پر پڑا تب رکابت کا آزاد جدا تلاشوں کے اور دست پا جدا بے گور بے کپر تے شہیدان کر بلا کوئی کسی کی لاش پا جس میں کسی نہ تھا کوئی کسی کی لاش پا جذبے کسینہ افتاد خاک پر تا سلیمان کر بلا پر جبرائیل کا تھا نہ دامان کر بلا پر جبرائیل کا تھا نہ دامان کر بلا یوں پہلوئے حسین میں تھالا شہ صغیر پانچوں میں دودھ لپا انگوٹھا گلے میں تین وقت قضا ملا تھا جو اس کو نہ آب و شیر کھولے ہوئے دہن تھا وہ رشک مہ منیر ننا سا کرتا تن میں لہو سے بھرا ہوا ایک ہاتھ تھا حسین کا اس پر دھرا ہوا ایک ہاتھ تھا حسین کا اس پر دھرا ہوا اکبر سے یوں کری بے شہنشاہ نے فضا ٹکڑے بدن کلیجے میں برچھی جگر پہاڑ 18ویں برس میں زمانے سے کی وفات ریزے کا پھل ملا ثمرے گلشن حیات نیزہ کا پھل ملا
ثمر گلشن حیا فرزند پیاسے تھے پسر بوتراب کے دو چاند پہلوؤں میں تھے ایک آفتاب کے دو چاند پہلوؤں میں تھے ایک آفتاب کے ناگاہ کی نگاہ حرم نے سوئے فرات دیکھا پڑا ہے لاشے عباس نے ایک سینے پہ مشک لاش کے پہلو میں دونوں ہاتھ ہر دم زخم سے کہتا ہے وہ یہ بات ہر دم زخم سے کہتا ہے وہ یہ بات سینے پہ اب تلک ہے نشانی سکینہ کی برادر تشنا دہانی سکینہ کی برادر تشنا دہانی سکینہ جس دم یہ حال گنج شہیدہ نظر ہوا بانا نے لاشے علی اصغر اٹھا دیا چادر سے پوچھا سو کا ہوا دوبا چکا مردے کے مردے بوسے یہ اور یہ کہا مردے کے منہ کے بوسے لیے اور یہ کہا تم سے بچڑ کے میں رہی فریاد ہمیں اصغر کہو ڈرے تو نہیں قتل گاہ ہمیں اصغر کہو ڈرے تو نہیں قتل گاہ ہمیں جب ہر وہیں کو آئے جزاک اللہ جزاک اللہ
तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो हमारा इत्तिबा करो। युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। इस आयत में ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि अगर अल्लाह से किसी को मोहब्बत है तो वह दावाए मोहब्बत न करे, बल्कि अपने दावे की सदाकत को अगर वो साबित करना चाहता है तो वह अहले रसूल का इत्तिबा रसूल जितना ज़्यादा होगा उतना ही अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। तो एक हुक्म ये हो गया कि रसूल का इत्तिबा किया जाए। अगर रसूल का इत्तिबा करता है तो वो महबूब खुदा बन जाए। इसी के साथ साथ पैगंबर ने कुछ और अहकामात भी बयान किए हैं। दीन के अहकामात हैं, दीन से मुताल्लिक़ हैं, हयात से मुताल्लिक़ हैं। एक और मौके पर कुरान मजीद की ये आयत है कि जिसमें इत्तिबा का तज़किरा है। दूसरी जगह ये कहा गया है कि कह दीजिए रसूल कि मैं मुझे रिसालत नहीं मांगता हूँ, ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। तो वहाँ कहा गया है कि मवद्दत क़ुरबा, अक़रबा की मोहब्बत अजर रिसालत है। यानी दीन में जो भी हासिल किया है आपने, इस जहाँ से लेकर उस जहाँ तक, उस सब की एक उजरत है और उस उजरत का नाम है मवद्दत क़ुरबा, मोहब्बत अहले बैत। तो दो उसूल निकल के आए, एक इत्तिबा रसूल और उसके बाद जो भी दीन से फ़ायदा हुआ। दीन की अफादियत को सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं किया जा सकता, बल्कि आखिरत तक उसका ताल्लुक है। हौज़ कौसर तक, सिरात तक, दरे जन्नत तक, दाखिले जन्नत तक। तो जितनी भी इसमें चीज़ें मिली दीन से, चाहे वो ईमान हो, तक़वा हो, नेकी हो, अच्छाई हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो अखलाक़ी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो किरदार की हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका ताल्लुक दीन से है और फ़कत दीन से है। ये सब जो मिला कि जिसके नतीजे में जन्नत मिली, उसकी एक कीमत है और कीमत का नाम है मवद्दत अहले बैत। ये दो आयतें अपने ज़हन में रखिएगा। अब उसके बाद एक तीसरी हदीस बयान करूँगा आपके लिए, और उस हदीस में कहा गया है कि मसलो अहले बैती कमसले सफीनतुन नजा, मन रकबा नजा वमन तकल्लफा फीहे गरका व हवा। मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसी है कि जैसे सफीनतुन नजात की, वो नजात का सफीना कि जो जनाब नूह का सफीना था, जो इस पर सवार हो गया, इससे मुंसलिक हो गया, उसको नजात मिल गई, और जो इससे तखल्लुफ करेगा, इसको छोड़ देगा, वो गर्क हो जाएगा और तबाह हो जाएगा। तो अब ये एक तीसरी बात हुई हदीस की। ये हदीस मुत्तफ़क़ा अलैह है। ये हदीस कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ है, बल्कि इस हदीस को मुत्तफ़क़ा अलैह सबने कबूल किया। ये हदीस मोतबर है और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक हदीस ये हो गई, और उसके बाद एक हदीस और है कि जिसका मैं तज़किरा आपकी खिदमत में करूँ। उस हदीस में ये कहा गया है कि मेरे अहले बैत नजात का सफीना, इस हदीस में कहा गया। तो एक आयत हो गई कि पहली आयत ये है कि अजर रिसालत को हमने मवद्दत से रखा है उनसे लेकर। दूसरी आयत ये है कि तुम्हें इत्तिबा रसूल करना है ताकि महबूब खुदा बन जाओ। ये हदीस हो गई कि जिसमें कहा गया कि अहले बैत सफीनतुन नजात। अब इन तीनों से के बाद फिर बढ़कर कुरान मजीद ने एक और बात कह दी। अभी आयत पे ही रहते हैं। वो कहती है कुरान मजीद की आयत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, कि देखो ऐ ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो और सादिक़ीन के साथ हो जाओ।
تو اب الگ الگ چیدہ آیت اور حدیث الگ الگ چیزیں بیان کر رہی ہیں۔ ایک میں کہا گیا ہے کہ اتباع کرنا ضروری ہے، ایک میں کہا گیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے، اور ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہی سفینہ نجات ہیں جو میرے آل محمد ہیں۔ اور پھر ایک آیت اور بھی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا حاکم، تمہارا سرپرست اللہ ہے، رسول ہے اور صاحبان امر ہیں، وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتا۔ تو اب انہی باتوں کو اگر جمع کر لیا جائے، مجھے ان آیتوں کے سلسلے میں بھی کوئی بیان نہیں کرنا ہے اور نہ حدیث کے سلسلے میں، لیکن اگر اس کو ایک ساتھ جمع کر لیا جائے اور ان سے ایک نتیجہ اخذ کیا جائے، تو نتیجہ اخذ کرنے میں یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے، ایک طرف کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایک طرف کہا ہے اتباع رسول کرو، ایک طرف کہا ہے کہ اولی الامر تمہارے سرپرست ہے، اور ایک طرف کہا ہے کہ یہ ہماری جو یہ اہل بیت ہیں یہ سفینہ نجات۔ اللہ کوئی کام ایسا ہمارے حوالے نہیں کرے گا کہ جو محال ہو کرنا۔ تو ایک لطیفہ ہے نا کہ ڈاکٹر نے دوا دی اور اس نے کہا کہ یہ دوا جاگنے سے پہلے کھا لیجیے گا اور یہ سونے کے بعد کھا لیجیے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ جاگنے سے پہلے کوئی دوا کھا لے، اور یہ ناممکن ہے کہ سونے کے بعد کوئی دوا کھا لے۔ تو محال کام اللہ ہم کو دے گا نہیں۔ اللہ کے سارے کام وہ ہیں کہ جو ہم سے ممکن ہو، جن کو ہم کر سکیں۔ اگر ہم ان کو نہیں کر سکے تو فائدہ ہی نہیں ہے حکم دینے کا۔ ناممکنات ہمارے لیے نہیں ہے، جو ممکن ہے وہ دیا گیا ہے۔ نماز کے لیے کہا گیا ہے تو نماز پورے 24 گھنٹے میں 17 رکعت کا وعدہ کہا گیا ہے کہ کیجیے آپ۔ تو 17 رکعت کو ادا کرنے کے لیے میکسیمم آپ آدھا گھنٹہ رکھ لیں، 35 منٹ رکھ لیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ محال نہیں، ناممکن نہیں ہے۔ سال میں ایک بار روزہ رکھنے کے لیے، ایک مہینے کے لیے کہا گیا ہے تو 11 مہینے کھائیے پیجیے جیسے چاہیے رہیے، لیکن پھر ایک مہینے کا روزہ۔ زندگی میں ایک بار کے لیے حج کے لیے کہا گیا ہے، تو جتنی بھی طولانی زندگی ہے وہ بھی جب مستطیع ہو جائیں، حالات سازگار ہوں، قرض دار نہ ہوں، شرائط ساری رکھی گئی ہیں، جب وہ شرطیں پوری ہو جائیں تو اب ایک دفعہ حج کا حکم دیا گیا ہے، ایک سے زیادہ کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ان پر واجب ہے کہ جو نصاب زکوٰۃ کو پورا کرتے ہیں، 9 چیزوں پر ہے، 2.5% ہے، کہیں دوسرے طریقے سے جیسی جس کی صنف ہے اس حساب سے دیا گیا۔ احکامات شریعت وہ ہیں کہ جو ممکن ہے کیے جا سکتے ہیں، ناممکن کام ہم سے نہیں کہا گیا ہے۔ تو جب ناممکن نہیں کہا گیا ہے تو ان آیتوں سے اور اس حدیث سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب کہا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جب کہا گیا کہ اطاعت رسول کرو، جب کہا گیا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، جب کہا گیا کہ دیکھو یہی سفینہ نجات ہے، تو بات ایک ہی ہے جو گھما کے ہر طریقے سے کہی جا رہی ہے۔ یعنی ایک ہی شخص ہے جو اپنے باپ کا بیٹا بھی ہے، اپنے بیٹوں کا باپ بھی ہے، اپنی زوجہ کا شوہر بھی ہے، اپنے بھائی کا بھائی بھی ہے، بہن کا بھائی بھی ہے۔ ایک ہی شخصیت ہے کہ جس کی طرف سے رشتے الگ الگ بن رہے ہیں۔ بس یہی کیفیت ان آیات میں ہے کہ اشارہ ایک ہی طرف ہے کہ میں تو چلا جاؤں گا، لیکن یہ جو موجود ہیں ان سے متمسک رہو، یہی سفینہ نجات بھی ہیں، یہی تمہارے اولی الامر بھی ہیں، ان کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت بھی ہے، اور ان کی مودت تم پر واجب کر دی ہے۔ سلمان تو اب اگر رسول کہہ دیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کسی بھی ذات کا، بلند ترین ذات کا یہی نتیجہ دیکھا جاتا ہے بعد میں۔ کر کے کیا گئے، چھوڑ کے کیا گئے۔ کر کے وہ یہ گئے کہ دین دے کے گئے، چھوڑ کے کیا گئے، چھوڑ کے ایک میراث گئے۔ ایک میراث ہے ظاہری مادی اور ایک میراث ہے روحانی۔ جو مادی میراث تھی وہ تو چھین لی گئی، اس پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن جو روحانی میراث تھی وہ ابھی تک باقی ہے۔
اگر قیامت تک وہ میراث باقی نہ رہے تو پھر حقائق تک انسان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ رسول کی یہی میراث ہے کہ جو روحانی میراث ہے۔ تو اگر تم رسول کو جیتا جاگتا دیکھنا چاہتے ہو تو اہل بیت کو دیکھ لو، اور اگر تحریری شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن سے متمسک ہو جاؤ تاکہ تم حیات رسول کو سمجھ لو۔ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اب اس سے یہ نتیجہ نکل کے آتا ہے کہ اصل اشارہ اسی کی طرف کہ اگر تم ان کی مودت رکھو گے، اگر تم ان کی صداقت کے اوپر یقین رکھو گے، اگر تم ان کے احکامات کے اوپر عمل کرو گے، اگر تم ان کا اتباع کرو گے، میرا اتباع من اطاع اللہ و رسولہ فقد اطاع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہے۔ اور اطاعت رسول کے سلسلے میں پوری قرآن کی آیت موجود ہے۔ جب رسول کی اطاعت اگر آپ کریں گے تو اگر رسول آج ہے نہیں تو اطاعت کیسے ہوگی؟ تو اطاعت کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اتباع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو رسول چھوڑ کے گئے ہیں اس کا اتباع کیا۔ بس یہ نتیجہ نکل کے آتا ہے کہ ساری گفتگو اور سارا جو بیان ہے قرآن کا اور احادیث کا، ان کا رخ انہی ذوات مقدسہ کی طرف۔ تو اب اگر محبت خدا ہے تو ان سے محبت کرنی ہوگی، کیونکہ اتباع میں اگر محبت نہیں ہے تو پھر اتباع صحیح ہو نہیں پائے گا۔ جس کا اتباع کرنا ہے اسی سے اگر معاذ اللہ نفرت ہو یا اس سے محبت نہ ہو، انڈیفرنٹ نہیں، کر رہے ہیں لیکن پسند نہیں کرتے، کر رہے ہیں لیکن کہہ دیا اس لیے کر رہے ہیں، جانتے نہیں، تو یہ اتباع صحیح اتباع نہیں ہوگا۔ اتباع وہاں ہوگا کہ جہاں جز اور کل کے ساتھ ہو جائے۔ اسی جز اور کل کے ساتھ کے لیے پیغمبر نے وہ حدیث دی کہ یہ مثل سفینۃ النجات، تو سفینہ نجات میں دور سے بیٹھ کے سفینے کو دیکھنے سے، ساحل کے کنارے سے سفینے کی تعریف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ بھائی بڑا اچھا سفینہ ہے، بہت بڑا ہے، اتنا وسیع ہے، اس میں اتنے لوگ آ گئے، کیا خوبصورت ہے، اس کے کنگورے کتنے اچھے ہیں، اس کی روشنی کتنی اچھی ہے، اس کی رفتار کتنی اچھی ہے، دیکھنے میں تو بہت عمدہ ہے، چلنے میں کیا بہترین اس کو دیکھنے میں منظر نظر آتا ہے، ساری تعریفیں کر ڈالی لیکن اس پہ سوار نہیں ہوئے۔ جب سوار نہیں ہوئے تو نجات بھی نہیں ملے گی۔ سوار تب ہوگا انسان جب جز اور کل کے ساتھ اس پر چلا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سیٹ تو لے لی ہے لیکن گئے نہیں، نو شوز، نہیں تو اس سے بھی کام نہیں ہوگا، جانا پڑے گا اور خود جز اور کل کے ساتھ جانا ہوگا، تب اس سفینے پر آپ سوار ہوں۔ اب وہ سفینہ جس کا ناخدا علی ہو وہ آپ کو منزل تک پہنچا ہی دے گا، رات کے اندھیرے کتنے بھی ہوں، طوفان کتنے بھی ہوں، منزل تک آپ کو پہنچا دے گا۔ تو یہ حقیقت احادیث بھی ہے اور یہ حقیقت قرآنی آیات بھی ہیں کہ اصل نتیجہ نکل کے یہاں آتا ہے کہ اہل بیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو آپ کو نجات کی منزل سے ہمکنار کر دے اور آپ کو ساحل عافیت تک پہنچا دے اور ساحل کامیابی تک آپ کو لیتا جائے۔ لہٰذا یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ انہی آیات سے اور انہی احادیث سے وہ نتیجے نکل کے آئیں کہ جس کی طرف ہم اپنے آپ کو متوجہ کر سکیں اور حقائق تک پہنچ سکیں۔ اور حقائق یہی ہے کہ نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ قرآن کی کوئی تعبیر کو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی تعویل، نہ اس کی تفسیر۔ اگر کوئی صاحب دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے صرف الف لام میم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بیان فرمائیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ الف لام میم میں 3 حرف ہیں، میں کہتا ہوں تاہا کے معنی بتا دیں مجھے، اس میں 2 ہی حرف بیان نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے۔ یہ وہی بتا سکتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے، جن کو اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب ان قرآن اور اہل بیت کا تمسک ایسا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیت، اللہ کی کتاب ہے اور میری عطرت اور اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان سے تمسک کر لو گے، لن تضلوا بعدی، تو بعد میں گمراہ نہیں ہوگے، حتی یرد علی الحوض، یعنی حوض کوثر تک یہ ساتھ رکھے، دنیا میں جدا نہیں ہو سکتے اور دنیا کے بعد حوض کوثر تک ان کا ساتھ رہے گا۔ اب یہ دونوں ایسے ہیں کہ جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، تو اس لیے ضروری ہے کہ جتنا وقت ادھر دیا جائے اتنا ہی وقت ادھر دیا جائے، جتنا اس کو سمجھا جائے اتنا اس کو سمجھا جائے۔
جتنا اس کی اطاعت کی جائے اتنا اس کی اطاعت کی جائے، تاکہ بیلنس برابر رہے، دونوں طرف کا برابر کا بیلنس ہو جائے۔ اب ان دونوں کا ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ ساتھ تو رہا، ساتھ کو کوئی الگ کر ہی نہیں سکا، اس لیے کہ مرنے کے بعد، جان نکل جانے کے بعد بظاہر ہمیں تو لگتا ہے کہ کوئی انسان بول نہیں سکتا، گفتگو کا تو کوئی امکان ہی نہیں، بلکہ یہ حد ہے کہ سر تن سے جدا ہو گیا تو اب تو بالکل ہی کوئی امکان نہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن سے تمسک ایسا تھا کہ جسم بھی بول رہا تھا اور سر بھی بول رہا تھا۔ جسم کب بولا؟ جب رات کو بچی نکل گئی میدان، اس نے کہا بابا آپ کہاں ہیں؟ اور ادھر ایک جسم سے آواز آئی، سر نہیں تھا، کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی، نہیں آیا وہ نہیں، اے میری بچی آ جا، میرے پاس آ جا۔ ارے کتنا سینے سے محبت تھی حسین کی، تو بچی باپ کے پاس پہنچ گئی اور بچی نے باپ کے سینے پہ سر رکھ دیا تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن رچا بسا ایسا تھا کہ جس میں حسین میں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی حسین گفتگو کر رہے تھے، حالانکہ زبان نہیں تھی، حالانکہ سر نہیں تھا، سر جدا ہو چکا تھا۔ اب وہ سر کی جو یہاں سے میلوں دور لے جایا گیا، نو کے نیزہ پہ بلند ہے، اور وہ سر گفتگو کرتا ہے کیسے کہ وہ سورہ کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی قرآن اور اہل بیت جدا نہ ہوئے، بلکہ ایک منزل پر آ کر سر نے اشارہ کیا بہن نے کہا کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی اس کیفیت میں، اور جب جانے سے انکار کر دیا اور فرماتی ہے کہ آؤ اور میرے ساتھ سب مل کے دعا کرو، ہم بد دعا کرتے ہیں یزید کے لیے، ہم بد دعا کرتے ہیں شمر و خولی کے لیے۔ بس جیسے ہی شہزادی ہاتھ بلند کر کے دعا کرنا چاہتی تھی، ایک مرتبہ سر حسین کو دیکھا، نظر پڑی اور بھائی نے اشارہ کیا، اے بہن اسی کیفیت میں چلی جاؤ، اے بہن تمہیں جانا ہوگا۔ لیجئے جو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے تھے وہ پھر سے نیچے ہو گئے، اے بھیا آپ کا حکم ہے۔ بہن کیسے انکار کرتی، اس لیے بہن ویسے ہی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قتل کرنے کے بعد، سر تن سے جدا کرنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب بول نہیں سکتے تھے، یزید سمجھتا تھا، لیکن حسین ایسی گفتار کر رہے تھے، ایسی گفتگو کر رہے تھے کہ جو کہیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ سرائے شہداء دے دیے گئے تھے، اور ان سروں کو جب شام میں دیا گیا تو جسم مبارک تو کربلا میں تھا، دفن کیا وہاں کیے گئے یہ سر، یا یہ سر دفن کیے گئے کربلا؟ اب اس میں علماء نے بہت تحقیق کی ہے، اور وہاں پر آپ شام میں جائیں گے تو وہ جو قبرستان ہے باب الصغیر کے ساتھ ایک سڑک ہے، اور سڑک کے دوسری طرف ایک مسجد ہے، جہاں آپ جا کے دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا سا پیالہ ہے کہ جس میں ان سرائے شہداء کو، چوتھے امام نے غسل کیا، اور ایک ذریعہ بھی ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ سروں کو یہاں دفن کیا گیا۔ لیکن کچھ علماء کا کہنا ہے کہ معصوم کے جسم کے ساتھ یہ مناسب نہیں، کہ معصوم کا سر کہیں ہو اور جسم کہیں ہو، لہذا وہ اس بات کی کے اوپر تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، سرائے شہداء دیے گئے، ممکن ہے کہ دوسرے شہداء کے سر وہاں دفن ہوں، لیکن امام حسین کا سر وہاں دفن نہیں ہو سکتا، لہذا سر امام حسین کو، راس الحسین کو لے کر سید سجاد کربلا آئے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر سے اس کو قبر کو کھول کے اور اس میں دفن کیا۔ یہ تاریخ میں ملتا نہیں ہے، یہ تحقیق ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسا کیا تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ سید سجاد کے دل سے پھر پوچھئے کہ جب قبر کھولی ہوگی اور باپ کے جسم کو پھر سے دیکھا ہوگا، اور دیکھنے کے بعد
इसलिए कि तड़प उठे होंगे कि ये बाबा, अरे आपका जिस्म मुबारक टुकड़े टुकड़े आए। और फिर उसके बाद छोटे भाई को देखा होगा जो सीधा इमाम पर लेटा हुआ है, इमाम की आगोश में है, देख के तड़प उठे होंगे असगर, अरे तुम्हारे सर को भी तन से जुदा कर दिया गया। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू इय्याहुम अलैहि जिगर के पार है यार, गम की बरछी जिगर के पार है यार, चश्म हर मोमिन अश्क बार है यार, चश्म हर मोमिन अश्क बार है यार, जो है गमगीन सोगवार है यार, जो है गमगीन सोगवार है यार। आज इमाम ज़मान का चेलुम है, सरवरे बे वतन का चेलुम है, शाह खूनी कफन का चेलुम है, गम की बरछी जिगर के पार है यार, मजलिस गम में आई है ज़हरा, मजलिस गम में आई है ज़हरा, सबको हमराह लाई है ज़हरा, सबको हमराह लाई है ज़हरा, साथ दो रंज पाई है ज़हरा, साथ दो रंज पाई है ज़हरा, उनके नूरे नजर का चेलुम है, उनके लफ्ते जिगर का चेलुम है, उनके प्यारे बसर का चेलुम है, उनकी बरछी जिगर के पार है आज, उनकी बरछी जिगर के पार है आज, रहे हर नासिरे गरीब का ज़िक्र, रहे हर नासिरे गरीब का ज़िक्र, शहीदान गम नसीब का ज़िक्र, शहीदान गम नसीब का ज़िक्र, उनका मातम करो हबीब का ज़िक्र, उनका मातम करो हबीब का ज़िक्र। आज हर दिल हज़ी का चेलुम है, साहिबाने यक़ी का चेलुम है, फौज सुल्तान दी का चेलुम है, गम की बरछी जिगर के पार है यार, गम की बरछी जिगर के पार है यार, सबका अहले हरम में हाथ बटाओ, सबका अहले हरम में हाथ बटाओ, करो मातम अलम में हाथ बटाओ, करो मातम अलम में हाथ बटाओ, मैं लैला का गम में हाथ बटाओ, मैं लैला का गम में हाथ बटाओ, उनके रूहे रवा का चेलुम है, उनके आराम जा का चेलुम है, उनके कड़ियल जवा का चेलुम है, गम की बरछी जिगर के पार है आज, गम की बरछी जिगर के पार है आज, उसको रोए के इसको हम रोए, उसको रोए के इसको हम रोए, एक कब है कि जिसको हम रोए, एक कब है कि जिसको हम रोए, मुंतसिर किसको हम रोए, मुंतसिर किसको हम रोए, सिब्ते खैरुल वरा का चेलुम है, हर शहीद जफा का चेलुम है, आज फौजे खुदा का चेलुम है, गम की बरछी जिगर के पार है आज,
Hussein, 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 شہوالا کا زہرا کو دیا جا اے پرسا شہوالا کا زہرا کو دیا جا اے پرسا شہوالا کا زہرا کو دیا جا اے سب چاک کرے باہوں ماتم بھی کیا جا اے پرسا شہوالا کا زہرا کو دیا جا اے پرسا شہوالا کا زہرا کو دیا جا اے اکبر ہمیں تم لینے کب خیر سے آؤ گے اکبر ہمیں تم لینے کب خیر سے آؤ گے اکبر ہمیں تم لینے کب خیر سے آؤ گے پیغام یہ صغرا کا پیغام یہ صغرا کا اب کس کو دیا جا اے پرسا شہوالا کا زہرا کو دیا جا اے پرسا شہوالا کا زہرا کو دیا جا باندھا ہے علم میں یوں مشکیزہ سکینہ کا باندھا ہے علم میں یوں مشکیزہ سکینہ کا عباس کا پرچم ہے عباس کا پرچم ہے پہچان لیا جائے پرسا شہوالا کا زہرا کو دیا جائے پرسا شہوالا کا زہرا کو دیا جائے اے بھیا تیری میت پر آئے گی بہن رن میں بھیا تیری میت پر آئے گی بہن رن میں بھیا تیری میت پر آئے گی بہن رن میں زینب نے کہا سر سے زینب نے کہا سر سے جاتی ہے رضا جا اے پرسا شہوالا کا زہرا کو دیا جا اے پرسا شہوالا کا زہرا کو دیا جا اے غربت میں یتیمی کی فریاد کرے کس سے غربت میں یتیمی کی فریاد کرے کس سے غربت میں یتیمی کی فریاد کرے کس سے دربالی سکینہ کا دربالی سکینہ کا جب چھین لیا جائے پرسا شہوالا کا زہرا کو دیا جائے پرسا شہوالا کا زہرا کو دیا جائے سب حسین 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 حسین
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الواسمين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا خال الله وابن صالح والمثل المنصور. السلام عليك وعلى الأرواح التي أملت بفنائك. عليكم مني جميعا السلام الله ورحمة بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الموحدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن الله بن مرجانة. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسردت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب. وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى شيعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم من موالاتكم وموالاة وليكم. والبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحرب. وبالبراءة من شيعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدر صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى مظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني مصابي بكم أفضل ما يعطي مصاب مصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية ومراكدة الأكباد العالمين العينين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفا فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم وظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاءت بالحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحد من زيارتكم. السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم اخترت أول ظالم بالعالمين وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامة ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليكم جميعا أمة المسلمين من ذرية الحسين عليه السلام. السلام عليك علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليكم محمد بن علي الباقر. السلام عليك جعفر بن محمد الصادق. السلام عليكم موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك محمد بن علي الجواد. السلام عليك علي بن محمد بن الهادي. السلام عليك الحسن بن علي العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا خليفة القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسلم الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه لك طاعة وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. اللہ الرحمن الرحیم. اے رب جان پنجتن پاک خفاف انسان کا دامن ہمیں شبیر سے بھر دے. بچوں کا بکر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کا حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملائے والولائے والمحمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا ذکر دے. ماں کا ثانیہ زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا سر دے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی پسند ہے. بنت المسیروں کا رہائی کی خبر دے. جو چادر زینب کے ہزار مولا محفوظ ہے خواتین کے پردے. جو دین کے کام آئے والا تذکر جو مجلس شبیر کی خاطر ہو گھر دے. مفت لال جوائر کے بارش مفروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. نعرہ حیدری.